پاکستان سے ہمارے سامنے ایک غیر معمولی اور حیران کن قسم کی کہانی سامنے آ رہی ہے، ایک ایسی جس پر یقین کرنا تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ آئیے آپ کو پورا معاملہ سمجھاتے ہیں۔ اس ہفتے لاہور کے باہر ناقابل یقین حد تک پرتشدد واقعات پیش آئے۔ یہ ویڈیو ایک پولیس اہلکار کی ہے جو فلسطین سے اظہار یکجہتی پر مظاہرہ کرنے والے نوجوان کا پیچھا کر رہا ہے اور اس کی پیٹھ پر گولی چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آن لائن اس سے کہیں زیادہ خوفناک مناظر بھی سامنے آئے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی کہیں کوئی رپورٹنگ نہیں ہو رہی، نہ پاکستان کے میڈیا میں جو کہ فی الحال مکمل طور پر دباؤ میں ہے، اور نہ ہی دنیا کے کسی اور میڈیا میں۔ اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ ذرا لمحہ بھر کے لیے تصور کریں کہ ہم کتنے بڑے سانحے کی بات کر رہے ہیں۔ اب ذرا پس منظر دیکھتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ تقریباً اسی وقت پیش آیا جب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف مصر میں عرب اور مسلم ممالک رہنماؤں کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کا جشن منا رہے تھے۔ ان دونوں واقعات کے سرے آپس میں جا کے ملتے ہیں۔ شہباز شریف اقتدار میں اس لیے ہیں کہ فروری 2024 کے انتخابات میں کھلے عام دھاندلی کی گئی تھی، اور اس وقت سے اب تک عمران خان جیل میں ہے۔ امریکہ مسلسل یہ تاثر دے رہا ہے کہ اگر پاکستان کی فوج نے اس کی شرائط مانی تو وہ عمران خان کی رہائی کی حمایت کر سکتا ہے، گویا یہ دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ ہے۔ فی الحال پاکستان کی اصل طاقت فوج کے ہاتھ میں ہے، اور شہباز شریف محض ان کے نمائندے کے طور پر حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دراصل امریکہ کی عنایت سے ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی لمحے یہ اشارہ دے دے کہ اب عمران خان کو رہا کرنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی فوج امریکی اشاروں پر عمل کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش پوری کر رہی ہے۔ اب ذرا یہ سمجھنے کے لیے کہ مصر میں کیا ہو رہا تھا جب پاکستان میں یہ غیر معمولی نوعیت کا خون ریزی کا سلسلہ جاری تھا۔ اور اب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، اور مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو آج یہاں موجود نہیں ہیں لیکن وزیر اعظم یہاں ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ وہ کہنا چاہو گے جو تم نے مجھے کہا تھا؟ تم مجھے ابھی پچھلے دنوں کچھ کہہ رہے تھے، وہ اچھا تھا، وہ اب کہو گے؟ پاکستان نے نوبل امن پرائز کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی ہے، ان کی غیر معمولی اور انتہائی شاندار خدمات کے لیے جو یہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ پہلے بھارت پاکستان کے درمیان جنگ کو روکنے میں، پھر اپنے بہترین ساتھیوں کے ساتھ جو جنگ بندی اصول میں، اور آج میں ایک پھر اس عظیم صدر کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے مخلص، سب سے بہترین امیدوار ہیں جنہوں نے نہ صرف جنوبی ایشیا میں امن قائم کیا بلکہ لاکھوں جانیں بچائیں۔ بات آتی ہے شہباز شریف پر، جو پاکستان میں اپنی خوشامدانہ اور شرمناک تقاریر کے باعث خاصے بدنام ہیں۔ وہ اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں جو ٹرمپ جیسے رہنماؤں، خلیجی حکمرانوں یا ان ممالک کے لیے ہوتی ہیں جن سے پاکستان کو پیسے یا سیاسی تحفظ درکار ہوتا ہے۔ اب اس واقعے کے مرکزی کردار کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں جس جماعت کو اس سانحے کا نشانہ بنایا گیا اسے TLP تحریک لبیک پاکستان کہا جاتا ہے۔ TLP دراصل پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے۔ پاکستان میں جب بھی فوجی آمریت قائم رہی، اقتدار کو دوام دینے کے لیے فوج نے مختلف سیاسی گروہ تشکیل دیے۔ ایسے گروہ جو بظاہر آزاد نظر آتے ہیں مگر در حقیقت انہیں ISI یا فوج براہ راست کنٹرول کرتی ہے۔ TLP انہی میں سے ایک ہے۔ TLP ایک سخت گیر مذہبی انتہا پسند جماعت ہے جسے فوج مختلف حکمت عملی یا وقتی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ یعنی یوں کہنا کہ اس کہانی میں اچھے کرداروں کی کمی ہے بڑی معمولی سی بات ہوگی۔ عام طور پر جب TLP احتجاج کرتی ہے تو مطالبہ کسی کو توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت دینے جیسی باتوں کا ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ نہیں جن سے مغربی لبرلز جیسے کہ میں ہمدردی محسوس کر سکیں۔ مگر اس بار معاملہ مختلف تھا۔ TLP کو سڑکوں پر لایا گیا غزہ کی جنگ کے خلاف احتجاج کے لیے، اور اس بات پر بھی کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے اشارے دے رہا ہے۔ TLP کے سربراہ سعد رضوی نے جمعے کے خطبے کے دوران احتجاج کی کال دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر TLP فوج کی ہی تخلیق ہے تو پھر پاکستان کی ریاست یا حکومت کے خلاف احتجاج کیوں کر رہی تھی؟ یہ ایک خوفناک اور شیطانی منصوبہ ہے، اور جو کچھ میں اب بتانے جا رہا ہوں وہ محض میرا اندازہ نہیں
بلکہ ان لوگوں کی معلومات پر مبنی ہے جو اندرونی صورتحال سے بخوبی واقف ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر فوج اپنے ہی خلاف احتجاج کی اجازت بلکہ ترغیب کیوں دے گی؟ ایک وجہ تو ظاہر ہے، عالمی سطح پر امریکہ کو یہ پیغام دینا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے معاملے میں ہم پر زیادہ دباؤ مت ڈالو، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کے اندر ہی مسائل کا سامنا ہے۔ لیکن یہ تو کہانی کا صرف ایک پہلو ہے، اصل بات کچھ اور گہری ہے، جس کی جڑیں 26 نومبر 2024 کے اس احتجاج تک جاتی ہیں جو عمران خان کی حمایت میں ہوا تھا۔ اس روز ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے تھے اور عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگا رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے اس وقت بے رحمانہ کارروائی کی، بڑی تعداد میں مظاہرین کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ہم نے اس وقت یہاں پر خصوصی ویڈیوز اور دستاویزات شائع کی تھیں جن سے واضح ہوا تھا کہ یہ سانحہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ سیکیورٹی اداروں نے پہلے سے ہی منصوبہ بندی کی تھی کہ اس احتجاج کو کچلنا ہے۔ اس خون ریز کارروائی نے عمران خان کے حق میں عوامی احتجاج کی تحریک کو تقریباً مکمل طور پر ختم کر دیا اور فوج نے اسے اپنی کامیابی سمجھا۔ اب وہی حربہ دوبارہ آزمایا جا رہا ہے، اس بار ٹی ایل پی کو استعمال کرتے ہوئے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کبھی قابو سے باہر ہو جائیں تو انہیں بھی اسی طرح سے کچلا جا سکے۔ اس پورے عمل کے ذریعے فوج دراصل یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہم امریکی دباؤ میں آ کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بناتے ہیں تو کوئی احتجاج، کوئی مخالفت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ سب پیر کی صبح کا واقعہ ہے۔ اب آپ پس منظر میں وہ فوٹیج چلائیں جو پاکستان سے سامنے آئی ہے۔ مارچ کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ مظاہرین لاہور کی طرف جائیں گے، مگر مذاکرات کے بعد انہیں اس بات پر قائل کیا گیا کہ وہ لاہور کے بجائے مرید کے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا قصبہ ہے جو لاہور کے شمال میں واقع ہے اور جہاں ٹی ایل پی کی حمایت نسبتاً کم ہے۔ پھر اچانک وہاں گولیاں اور شیلنگ شروع ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک شخص نے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے 600 سے زائد لاشیں زمین پر دیکھیں، یعنی مکمل طور پر قتل عام۔ سعد رضوی نے اس سے پہلے مذاکرات کے لیے ایک ٹیم بھی بھیجی تھی تاکہ معاملہ پرامن طور پر حل ہو جائے، مگر وہ پوری ٹیم گرفتار کر لی گئی۔ پھر اس نے ایک دوسری ٹیم بھیجی، لیکن تب تک فیصلہ ہو چکا تھا۔ تشدد شروع ہونے سے ٹھیک پہلے سعد رضوی منت کرتا رہا کہ یہ سب نہ ہونے دو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ریاست نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے ایک واضح پیغام دینا ہے کہ جو کہ اب کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمیں پاکستان کے چند میڈیا اداروں سے اس واقعے کی محدود کوریج ملی ہے، اور یہ وہی میڈیا ہے جو براہ راست فوج کے کنٹرول میں ہے، اور یہی بات بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ اگر فوج چاہے تو کوئی خبر چھپ نہیں سکتی، تو پھر سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس خبر کو نشر کیوں نہیں ہونے دیا؟ اس بات کا جواب واضح ہے کہ یہ ایک اشارہ تھا۔ اگر آپ احتجاج کرنے والوں پر وحشیانہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف اس وقت پورا ہوتا ہے جب پورے ملک کو اس کی خبر ہو جائے۔ اسی لیے فوج نے بڑی احتیاط سے یہ طے کیا کہ کتنی معلومات عوام تک پہنچنی ہے اور کتنی بین الاقوامی سطح پر نہیں جانی چاہیے۔ یعنی ملک کے اندر سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر فلسطین کے حق میں یا ریاست کے خلاف بولے تو یہی انجام ہوگا، لیکن باہر کی دنیا تک اتنا پیغام پہنچے کہ کوئی عالمی دباؤ نہ بنے، ہمارے اوپر کوئی مذمت نہ ہو۔ یہ ایک انتہائی باریک سا توازن ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے کامیابی سے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب پیر کے روز ہوا اور آج بدھ ہے۔ سڑکوں پر قتل عام کے بعد اب ٹی ایل پی کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ خود ٹی ایل پی کو پسند نہیں کرتے۔ لوگ انہیں غنڈے، انتہا پسند اور ہجوم کی صورت میں تشدد کرنے والے سمجھتے ہیں، یعنی عوامی ہمدردی ان کے ساتھ کبھی نہیں رہی۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ٹی ایل پی نے کسی اچھی بات پر احتجاج کیا، اور پہلا ہی موقع تھا کہ انہیں اسی پر مار دیا گیا۔ اور اب ہم اسی مقام پہ ہیں، ایک ایسا نازک مرحلہ جہاں فوج ابھی تک توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فی الحال اس سانحے کی دنیا بھر میں یہی واحد تفصیلی رپورٹنگ ہے۔ ہم ڈراپ سائٹ پر اس کی ایک تفصیلی رپورٹ شائع کریں گے، لیکن ابھی عالمی میڈیا میں مکمل خاموشی ہے۔ حالانکہ ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق لاشوں کو ٹرک میں جمع کیا گیا، پھر ان پر کیمیکل چھڑک کر انہیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی یہ ایک بھیانک اور ناقابل یقین صورتحال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب ہوا ہی نہیں، کیونکہ دنیا کو تو اس کی خبر ہی جب ہم نہیں۔ بات کر رہے ہیں، میں آپ کا ریئیکشن دیکھنا چاہوں گا اس تازہ اطلاع پہ۔ تازہ اطلاع یہ ہے کہ پاکستان فضائیہ نے کابل اور افغانستان کے دیگر صوبوں میں طالبان سے منسلک ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔
یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان طالبان کا حامی نہیں تھا؟ کیا وہی نہیں جنہیں وہ برسوں سے مالی اور عسکری مدد فراہم کرتے آئے ہیں؟ جب طالبان امریکہ سے لڑ رہے تھے تو پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا تھا، اور امریکہ اسی پاکستان کو پیسے دے رہا تھا تاکہ وہ یہ وہی طالبان سے تضاد مل ہے لے۔ جس نے ہمیشہ اس خطے کی سیاست کو الجھایا ہے۔ جب طالبان امریکہ سے لڑ رہے تھے تو پاکستان ان کی پشت پناہی کر رہا تھا اور امریکہ اسی پاکستان کو پیسے دے رہا تھا کہ وہ طالبان سے نمٹ لے۔ یعنی ایک پیچیدہ دوغلا نظام جہاں سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے اور بظاہر سبھی ایک ہی کھیل کھیل رہے تھے، جس میں قیمت ہمیشہ عام لوگوں نے چکائی۔ کچھ ہفتے پہلے سرحد پر جھڑپیں ہوئیں جن میں طالبان نے 50 سے زائد پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، ایک سنگین اور کھلی دشمنی۔ پاکستان کافی عرصے سے طالبان کے خلاف جارحانہ بیانات دے رہا ہے۔ یہ تک کہہ دیا گیا کہ ہم کابل میں حکومت تبدیل کر سکتے ہیں، طالبان کو ہٹا سکتے ہیں۔ یعنی کیا آپ واقعی ایسا کرنے جا رہے ہیں؟ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اسی پالیسی کا تسلسل ہے، اور اس کے پیچھے اصل شخص ہے جنرل عاصم منیر، یعنی وہی پسندیدہ فیلڈ مارشل جس کا ذکر ٹرمپ نے مصر کی تقریر میں کیا۔ عاصم منیر ہی دراصل پاکستان کا حقیقی حکمران ہے۔ یہ سب کچھ اسی کی حکمت عملی ہے۔ اس نے پاکستان کی جماعت پی ٹی آئی کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کروایا، پھر اب ٹی ایل پی کے خلاف، اور اب طالبان کے خلاف۔ فی الحال وہ خود کو دو وجوہات کی بنا پر مضبوط محسوس کر رہا ہے۔ ایک تو امریکی ٹرمپ انتظامیہ کی کھلی حمایت، اب اسے یہ خوف نہیں رہا کہ امریکہ خان کی رہائی پر دباؤ ڈالے گا، تو وہ خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے۔ دوسری یہ کہ بھارت کے ساتھ جنگ میں کامیابی کا جو ایک تاثر ملا ہے، پاکستانی فوج سمجھتی ہے کہ اس نے بھارت کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے امریکی حمایت بھی حاصل۔ لیکن بھارت اس امن معاہدے کو تسلیم نہیں کرتا۔ بھارتی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ امن نہیں، بس ایک وقفہ ہے، ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ تو ہاں، عاصم منیر شاید فی الحال خود پر فخر کر رہا ہو کہ اس نے بیک وقت امریکہ کو راضی رکھا، بھارت کو روکا، طالبان کو دبایا اور اندرون ملک مذہبی و عوامی تحریکوں کو کچل ڈالا۔ مگر اگر آپ بھارت ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہی وقت ہے وار کرو، یعنی دو محاذ، ایک افغانستان میں اور ایک بھارت کے ساتھ، اور اندرونی خلفشار، معاشی بحران، عوامی غصہ۔ ایسی صورتحال میں کوئی ملک زیادہ دیر تک متوازن نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو محض آغاز ہے۔ مجھے لگتا تھا میں پاکستان کو جانتا ہوں جب تک تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔